السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی صرف واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ صبر، عبادت، استقامت، دعا اور خاموش انقلاب کی مکمل تصویر ہوتی ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں امام زین العابدین علیہ السلام ایسی ہی ایک عظیم اور بے مثال ہستی ہیں۔ آپ وہ امام ہیں جنہوں نے کربلا کے بعد تلوار کے بغیر آنسوؤں اور سجدوں کے ذریعے یزیدی نظام کی بنیادیں ہلا دی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ایک ایسے دور میں ہوئی جب امت مسلمہ سیاسی انتشار، اقتدار کی کشمکش اور اخلاقی زوال کے دور سے گزر رہی تھی، لیکن اللہ نے اس دور کے لیے ایک ایسا امام عطا فرمایا جو خاموشی سے حق کا پیغام نسلوں تک منتقل کرتا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا مکمل نام علی بن حسین بن علی ابن طالب علیہما السلام ہے۔ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول، سید الشہداء، کربلا کے عظیم شہید تھے۔ آپ کی والدہ حضرت شہر بانو، جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ایران کے بادشاہ یزدگرد سوم کی صاحبزادی تھیں۔ اگرچہ بعض تاریخی روایات میں اختلاف ہے، لیکن اکثر معتبر مصادر میں آپ کو ایک باوقار، با ایمان اور نیک سیرت خاتون کے طور پر بیان کیا گیا۔ یوں امام زین العابدین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت، امامت اور شاہی شرافت تینوں کا حسین امتزاج عطا فرمایا۔ اکثر مورخین کے مطابق آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم سن 38 ہجری بمقام مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مدینہ جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، وہاں اس نورانی ہستی کی ولادت ہوئی جس نے بعد میں کربلا کے پیغام کو دنیا بھر میں زندہ رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کو کچھ ہی سال گزرے تھے اور اسلامی معاشرہ سیاسی آزمائشوں سے گزر رہا تھا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے تو مدینہ میں اہل بیت کا گھرانہ علم، تقوی اور عبادت کا مرکز تھا۔ امام حسین علیہ السلام نہ صرف نواسہ رسول تھے بلکہ امت کے لیے اخلاق و کردار کا عملی نمونہ بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ولادت کے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کو آغوش میں لیا، اذان و اقامت کہی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو آنے والے وقتوں میں امامت کی بھاری ذمہ داری اٹھانے والا تھا۔ آپ کا نام علی رکھا گیا۔ یہ نام خود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبوب تھا، اور اہل بیت میں یہ نام شجاعت، علم اور تقوی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ یہ لقب آپ کو آپ کی بے مثال عبادت، سجدوں اور راتوں کے قیام کی وجہ سے ملا۔ السجاد یعنی کثرت سے سجدے کرنے والا۔ روایات کے مطابق آپ کے جسم پر سجدوں کے نشانات موجود تھے، بلکہ نمایاں تھے۔ ذو صفنات یعنی سجدوں کے نشانات والا۔ یہ القابات کسی شاعر یا مورخ نے نہیں دیے بلکہ زمانے نے خود آپ کے کردار کو دیکھ کر عطا فرمائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی تربیت ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں دادا حضرت علی علم و شجاعت کا سمندر، نانی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عصمت و طہارت کی مثال، والد امام حسین علیہ السلام حق پر قربان ہونے کا پیکر۔ یہ تربیت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل، عبادت اور اخلاق کے ذریعے ہوئی۔ آپ نے بچپن ہی سے قرآن سے گہرا تعلق، خاموشی، سنجیدگی اور روحانیت کو اپنایا۔
واقعہ کربلا کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر تقریباً 22 یا 23 سال تھی۔ اس وقت آپ شدید علیل تھے، جس کی وجہ سے میدان جنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ یہی بیماری اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی تاکہ امامت کا سلسلہ باقی رہے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام بھی شہید ہو جاتے تو نسل امامت کا ظاہری سلسلہ منقطع ہو جاتا، مگر اللہ نے انہیں زندہ رکھا تاکہ کربلا کا پیغام زندہ رہے۔ اگرچہ یہ تحریر ولادت پر ہے، لیکن امام علیہ السلام کی عظمت کو سمجھے بغیر ولادت کا مقصد مکمل نہیں ہوتا۔ قید و اسیری، کوفہ اور شام کے دربار، خطبات، خاموش مگر گہرا انقلاب، دعا کی زبان میں مزاحمت، یہ سب اسی امام کی زندگی کے ابواب ہیں جن کی ولادت 5 شعبان کو ہی۔ تاریخ میں شاید ہی کوئی مثال ملے، رات بھر قیام، ہزاروں نفل، سجدوں میں آنسو، دعا میں امت کا درد۔ آپ کی مشہور کتاب صحیفہ سجادیہ آج بھی روحوں کو زندہ کر دیتی ہے، جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے۔ 5 شعبان صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ صبر کی ولادت، دعا کی پیدائش، کربلا کے پیغام کی بقا، خاموش انقلاب کا آغاز۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ نے امت کو بتایا کہ ہر جنگ تلوار سے نہیں لڑی جاتی، بعض جنگیں سجدوں سے جیتی جاتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ صبر شکست نہیں، فتح ہے۔ دل صرف الفاظ نہیں، انقلاب ہے۔ حق کو زندہ رکھنے کے کئی راستے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت اہل ایمان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ اگر حالات تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دیں تو قلم، دعا، آنسو اور کردار کے ذریعے بھی باطل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، اے رب کائنات، اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، اے سجدوں کی گہرائیوں کو قبول کرنے والے پروردگار، آج ہم تیرے حضور ہاتھ اٹھا کر اس عظیم امام کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں جسے تو نے عبادت کی زینت بنایا، جس کے آنسوؤں کو تو نے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، جس کے سجدے زمین پر بھی بھاری تھے اور آسمان میں بھی محبوب تھے۔ اے اللہ، ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کے صبر کا ایک ذرا عطا فرما، وہ صبر جو کربلا کے بعد قید و اسیری میں بھی شکوہ نہ بنا، وہ صبر جو ظلم کے سامنے خاموش رہا مگر جھکا نہیں، وہ صبر جو تیرے فیصلوں پر مکمل رضا بن گیا۔ یا رب محمد، ہمیں ایسی عبادت عطا فرما جو دکھاوا نہ ہو، ایسی دعا عطا فرما جو صرف لبوں تک محدود نہ رہے بلکہ دلوں کو بدل دے، ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے بھیگ جائیں، اور ایسا دل عطا فرما جو تیرے ذکر سے زندہ ہو جائے۔ اے اللہ، جیسے تو نے امام سجاد علیہ السلام کو کربلا کے بعد حق کا گواہ بنایا، ہمیں بھی سچ کا ساتھ دینے والا بنا۔ ہمیں ظالم کے ظلم اور مظلوم کے حق میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، چاہے وہ کھڑا ہونا لفظوں میں ہو، عمل میں ہو یا دعا کی صورت میں ہو۔ پروردگار دو عالم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ہماری مایوسی کے اندھیرے سے ہمیں نکال کر امید کی روشنی عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے کاروبار میں برکت، ہمارے دلوں میں اطمینان اور زندگیوں میں اعلیٰ برکت عطا فرما۔ اے رب محمد، ہمیں امام زین العابدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسے بیٹے عطا فرما جو امام زین العابدین کے نقش قدم پر چل کر اسلام کو پھیلانے والے ہوں، ہمیں ایسی بیٹیاں عطا فرما جو حیا کی پیکر ہوں، ہمیں سجدوں سے جوڑ دے، ہمیں دعا کا ذوق عطا فرما،
ہمیں عاجزی کی دولت بخش دے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیں ایسا بندہ بنا جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے رب کربلا، ہمیں بیمار کربلا امام زین العابدین کے صدقے سے تمام روحانی جسمانی بیماریوں میں شفا عطا فرما۔ الہی ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ الہی ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ الہی بے صالحہ اولادوں کو نیک صالحہ بنا۔ یا الہی جو لوگ، جو ماں باپ، جو جوڑے اولاد کے طلبگار ہیں، انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد دی ہے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ الہی ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب اور اہل بیت کے گھروں کا مہمان بنا۔ ہمیں ان کے روزوں کی زیارت نصیب فرما۔ مرنے کے وقت ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما، اور قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا کر ہمیں ساقی کوثر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پینا نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یہ دعا ہمارے دلوں کی گہرائی سے قبول فرما، ہمارے حال کو بہتر بنا، ہمارے مستقبل کو محفوظ فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ویورز، اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پکی شیخ پورہ کے ساتھ جڑے رہیں اور میری کمپلیٹ ویڈیوز کو واچ کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا محافظ ہو۔ اللہ حافظ۔